ملٹری کورس، ذاتی سیاسی مفاد یا قومی سلامتی؟ ناظرین، یہ بات حیران کن ہے کہ پاکستان میں ملکی سلامتی کے حوالے سے اہم قوانین پر بھی سیاست اور ذاتی مفاد غالب آنے لگا ہے، جس کی تازہ مثال دہشت گردی اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث بعض سویلین افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں سماعت کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن پر 23 اکتوبر 2023 کو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے آنے والا فیصلہ حیران کن ہے، جس کے مطابق دہشت گردی اور فوجی تنصیبات پر حملے یا ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے افراد کی ملٹری کورٹس میں سماعت کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اب ملٹری کورٹس میں صرف آرمی پرسنل کے خلاف ٹرائلز کر سکتی ہے، جبکہ 1952 اور 1967 کے ملٹری ایکٹ کے تحت ماضی میں متعدد غیر فوجی افراد کے خلاف ملٹری کورٹس کی طرف سے دیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ماضی میں آرمی ایکٹ کے تحت دیے جانے والے تمام فیصلوں کو نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ان کو ڈیو پروسیس قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ کرتے وقت اعلیٰ عدلیہ نے ملک کے اندر کئی دہائیوں سے جاری دہشت گردی اور پاکستان کی سلامتی پر کاری ضرب کی راہ میں پاک فوج کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے پاکستان کے عوام کو اپنی فوج سے بدزن کرنے کے لیے دیگر ہتھ کنڈوں کے استعمال سے صرف کرتے نظر آئے۔ اس اہم نقطے کو فراموش کر دیا کہ ملٹری کورٹس میں سماعت کا خوف ختم ہو گیا تو ملک میں سول عدالتوں کے کمزور نظام اور عرصہ دراز تک جاری رہنے والی لا حاصل سماعت کے پیش نظر دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ مزید دیدہ دلیری کے ساتھ ملک میں دہشت گردی کے فروغ کا سبب بنیں گے۔ پاک فوج 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف ملک و قوم کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نہ ختم ہونے والی اس جنگ میں پاک فوج کے افسران اور جوان ہزاروں کی تعداد میں اپنی جان کے نذرانے دے چکے ہیں۔ ناظرین، ذرا ماضی پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو دہشت گردی کی یہ جنگ مختلف روپ دھارے ہوئے تھی۔ بلوچستان میں دشمن علیحدگی پسندوں کے روپ میں حملہ آور تھے، سندھ میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ روز کا معمول تھی، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب دہشت گردوں کا خصوصی ہدف تھے، جس میں فرقہ واریت کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ خود کش دھماکے عروج پر تھے۔ کیا اس وقت حالت یہ نہیں ہو چکی تھی کہ ہماری عدلیہ کے معزز جج صاحبان دہشت گردوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے گھبرانے لگے تھے، کیونکہ خود کش دھماکے کرنے والوں کی طرف سے انہیں دھمکایا جا رہا تھا۔ خوف کے عالم میں عدالتیں اور کچہریوں کے گرد خاردار تاروں کے جال دیکھ کر جنگ زدہ علاقوں کا گمان ہونے لگتا تھا۔ اس وقت وہ تمام عناصر جو آج ملٹری کورٹس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، ان سب کو کیوں سانپ سونگھ چکا تھا؟ صرف پاک فوج کے افسران اور جوان ہی تھے جو ملک دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے، اور تو اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد ان پر مقدمات چلانے کے لیے ملٹری کورٹس میں سماعت کرنے والوں کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ تاہم ملٹری کورٹس کے خلاف جب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تو 2015 میں 11 رکنی بینچ نے سویلین کی ملٹری کورٹ میں سماعت کو ویلیڈیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد 2016 اور 2017 میں بھی سپریم کورٹ نے ملٹری ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل کی توثیق کی تھی۔ تو پھر اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کو غیر قانونی قرار دے کر اسے غیر مؤثر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ امریکہ سمیت ارجنٹینا، ترکی، چین، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، کویت، سری لنکا، ایران، بھارت، عراق، یمن، سعودی عرب، اردن، بنگلہ دیش اور درجنوں ایسے ممالک ہیں جہاں فوجی تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف مقدمات کی سماعت ملٹری کورٹس میں کی جاتی ہے، اور ان تمام ممالک میں سے کسی ملک کو اپنے ہمسایوں سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن جہاں بھارت 1947 سے پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف سیاست اور اقتدار کی رساکشی میں ہر سیاسی جماعت اقتدار سے باہر ہونے پر فوج کو ذمہ دار گردانتی ہے، جسے اقتدار مل جائے وہ فوج کے گل گانے لگتا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات نے ملک میں سیاسی کشیدگی کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ چاہے جذبات میں آ کر یا کسی کے بہکاوے پر پی ٹی آئی کے ورکروں کا فوج کی تنصیبات پر حملہ کو اگر آج سیاست اور ذاتی مفاد کی نظر کر دیا گیا تو آئندہ اس عمل نے احتجاج کی لازمی جز کی صورت اختیار کر لینی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے آنے والا فیصلہ اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو بچانے کے لیے ہے تو اس کے اثرات ملکی سلامتی کے لیے خطرناک اور انتہائی دور رس ہوں گے۔ اگر ان تمام باتوں کا جائزہ لیا جائے تو ذہن میں یہ سوال فروغ پاتا ہے کہ قومی سلامتی کے امور میں کیا ذاتی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اگر بات کی جائے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی، جو اس وقت لاہور کے ایک نجی یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، انہوں نے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے ذمہ دار بینچ میں جسٹس طارق مسعود کی شمولیت کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر جسٹس مسعود کے موقف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور وہ فوجی عدالت کی اپیلوں کی نگرانی کرنے والے بینچ سے جسٹس مسعود کو خارج کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جسٹس مسعود کی رائے میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کو ناقابل قبول قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس جسٹس خواجہ نے کہا ہے کہ متعلقہ قانون کو ابتدائی طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا
کہ فوجی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کی سربراہی جسٹس مسعود کا ہونا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ 9 مئی کے سانحے کے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آئی، ان میں جسٹس ایس خواجہ کی فیملی کے افراد جیلا ہاؤس میں ہونے والی دہشت گردی میں موجود نظر اور ریاست کو کھلم کھلا للکارتے نظر آئے، جہاں جسٹس جواد احمد خواجہ ملٹری کورٹس کے برخلاف کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار نظر آتے ہیں، جہاں ان کے لیے قومی سلامتی پر ذاتی مفاد حاوی نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں آئین کے تحت ریاست کے ہر ادارے کا کردار متعین ہے، لیکن جب مسئلہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جسے محض ذاتی مفاد کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔